نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ اللیل بھی مکی سورہ ہے، اس کو ہم انشاءاللہ 2 دن میں پڑھیں گے کیونکہ لمبی سورہ ہے۔ واللیل اذا یغشی، فرمایا کہ رات کی قسم جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثی، اور اس تخلیق کی قسم جس میں انسان یعنی نر اور مادہ بنائے گئے، ان سعیکم لشتی، کہ بے شک تمہاری کوشش الگ الگ ہوگی قیامت کے حوالے سے۔ اب یہ قسمیں کس بات پر کھائی گئی ہیں اس کو ذرا دیکھیے۔ واللیل اذا یغشی، رات جب کہ وہ چھا جائے یہ بھی اس بات پر گواہ ہے۔ والنہار اذا تجلی، اور دن جب روشن ہو جائے یہ بھی اس بات پر گواہ ہے۔ اور مرد اور عورت کا بننا جوڑا جوڑا اس بات پر گواہ ہے کہ کائنات میں ہر چیز جوڑا جوڑا ہے۔ یہ ہے اصل میں قسم۔ جس طرح دن کا جوڑا رات ہے، رات کا جوڑا دن ہے، روشنی کا جوڑا تاریکی ہے، تاریکی کا جوڑا روشنی ہے، مرد کا جوڑا عورت ہے، عورت کا جوڑا عورت کا جوڑا مرد ہے۔ اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا فرمایا ہے۔ اسی بات کی وضاحت ہو رہی ہے کہ جس طرح رات کا چھا جانا اور دن کا طلوع ہونا آپس میں ایک دوسرے کے جوڑے ہیں، اور جس طرح مرد اور عورت ایک دوسرے کے جوڑے ہیں، اسی طرح دنیا کا جوڑا بھی قیامت ہے، دنیا کا جوڑا بھی آخرت ہے۔ اور جب دنیا کا جوڑا آخرت ہے تو پھر ان سعیکم لشتی، تو پھر آخرت میں تمہارے اعمال کے اعتبار سے تم الگ الگ ہو جاؤ گے۔ یہ اس کا منطقی نتیجہ ہے کہ جب قیامت آنی ہے، آخرت آنی ہے، دنیا کا جوڑا آخرت موجود ہے، تو پھر تم وہاں پہ تمہیں اپنے اپنے اعمال کے مطابق جزا اور سزا ملے گی۔ شتہ کا مطلب الگ الگ ہو جانا، وہاں پہ تم اپنے اعمال کے اعتبار سے الگ الگ ہو جاؤ گے۔ یعنی یہ ممکن نہیں ہے کس بات کی کہ دن روشن ہوتا ہے، جب رات جو ہے چھا جاتی ہے، دن جو روشن ہو جاتا ہے، یہ ساری باتیں اس بات کی وضاحت ہیں۔ اور مرد اور عورت کا بننا کہ جو اللہ دن اور رات کو اس طرح بنا سکتا ہے، مرد اور عورت کو اس طرح بنا سکتا ہے، وہ تمہیں آخرت میں الگ الگ بھی کر سکتا ہے۔ اس بات پہ یہ قسمیں ہیں، یعنی اس بات پہ یقین دلانے کے لیے کہ دیکھو رات اور دن کا بننا، مرد اور عورت کا پیدا ہونا، جس طرح یہ جوڑے ہیں اس طرح دنیا کا جوڑا آخرت ہے۔ اور جب دنیا کا جوڑا آخرت ہے، آخرت اس کا منطقی تقاضا ہے، اس کا لازمی حصہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں پھر جو آخرت کا قانون ہے وہ برپا ہو کر رہے گا۔ نیکوں کو جزا ملے گی، بروں کو سزا ملے گی۔ ان سعیکم لشتی، تم وہاں پہ الگ الگ ہو جاؤ گے۔ یہ ہے یعنی اس پوری صورت کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے۔ اب دیکھیں دنیا کا جوڑا آخرت ہے، آخرت کیوں ضروری ہے؟ آخرت جو ہے یہ سمجھیے کہ آخرت کیوں ضروری ہے، کہ آخرت کے بغیر نہیں گزارا ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں ضروری؟ یعنی اگر آخرت نہ ہو تو پھر یہ دنیا کھیل تماشا ہے، بیکار ہے۔ اور اللہ بیکار چیزیں نہیں بناتا، اللہ کھیل تماشے نہیں کرتا۔ اللہ کی ہستی اس سے بہت بلند و بالا ہے کہ وہ کھیل تماشے کرے۔ اللہ نے بامقصد دنیا پیدا کی ہے، اور دنیا کا پرابلم یہ ہے کہ دنیا کی لیمیٹیشنز ہیں، دنیا محدود ہے۔ ہماری نہ یہاں پہ پوری جزا مل سکتی ہے، نہ یہاں پہ پوری سزا مل سکتی۔ ایک بندہ 100 قتل کر دے، کیا کریں گے آپ؟ ایک دفعہ مار دیں گے اس کو ایک دفعہ تو مارنا اس کی سزا نہیں ہے، اسے پوری سزا ملنی چاہیے، پوری سزا لیکن اس دنیا میں مل نہیں سکتی، ممکن نہیں ہے۔ اس دنیا کی اپنی لیمیٹیشنز ہیں، یہاں ہم اس سے آگے جا نہیں سکتے۔
ایک بندہ دن رات نیکیاں کر رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، ذکر اذکار کر رہا ہے، ہر پوری زندگی 50 60 70 برس اس نے اللہ کی اطاعت میں صرف کی ہے، تو اس کو آپ کیا دے دیں گے اس دنیا کے اندر؟ کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ اس کا اجر تو اللہ ہی دے گا جہاں پہ لامحدود دنیا ہوگی۔ اس لیے دنیا کا، اگر دنیا کے ساتھ آخرت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا ڈرامہ ہے، اور اللہ ڈرامے نہیں کرتا، اللہ کھیل تماشے نہیں کرتا، اللہ بامقصد چیزیں بناتا ہے۔ اس لیے آخرت اس کا لازمی تقاضا، آخرت اس کے ساتھ ہے تو دنیا پوری ہوتی ہے، ورنہ دنیا پوری نہیں ہے۔ دنیا آدھا ہے، آدھا آخرت ہے، بلکہ اصل آخرت ہے، اور وہاں پہ اصل سب کچھ ملے گا۔ اسی اللہ نے فرمایا کہ اس لیے تم اس بات کی تیاری کرو، دن اور رات، اور بھی بہت سارے دلائل آئیں گے اگلی صورتوں کے اندر۔ یہاں پہ جو دلیل ہے وہ دن اور رات کی ہے، اور مرد اور عورت کی ہے، کہ جس طرح یہ آپس میں جوڑا ہے، ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں، اسی طرح دنیا کی تکمیل آخرت سے ہوتی ہے۔ تو وہاں پہ پھر کیا ہوگا آخرت میں؟ جب آخرت برپا ہو جائے گی، ان سعیکم لشتیٰ، جب تم الگ الگ ہو جاؤ گے، فاما من اعطیٰ واتقیٰ، کہ جس نے دنیا میں دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، واتقیٰ، اور تقوی اختیار کیا، جس نے دنیا میں عطا کیا دوسروں کو، خرچ کیا، جو بھی نعمت اس کے پاس ملی تھی اس کو خرچ کیا، اور واتقیٰ، اور تقوی اختیار کیا، وصدق بالحسنی، اور آخرت کے انجام کو سچ جانا، سچ سمجھ کر اس نے زندگی بسر کی کہ آخرت میں مجھے جانا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم اس کے لیے آسانی تک پہنچنا اور آسان کر دیں گے۔ یہ یسرا آسانی جنت ہے، یسرا کامیابی ہے، آسانی ہے، اس آسانی تک پہنچنا ہم اور آسان کر دیں گے۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ انسان جس طرف کوشش کرتا ہے اللہ اس کی رہنمائی کر دیتا ہے۔ نیکی کی طرف کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، برائی کی طرف کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کو ڈھیل دے دیتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ مدد ہوگی۔ ایسا نہیں ہوتا، یعنی نیکی کی کوشش کرے گا تو اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا، ان والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو بھی نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے ہم اس کے راستے کو آسان فرما دیتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ آسانیاں فرما دیتا ہے، راستے کھول دیتا ہے، اور جو برائی کی طرف چلتا ہے اس کے لیے بھی راستے کھل جاتے ہیں، لیکن وہ اس کو ڈھیل ملی ہوتی ہے، وہ ڈھیل اس کے لیے انتہائی خطرناک ہوتی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور اس کے بالمقابل جس نے بخل کیا۔ اس لیے یہاں پہ آتا کا مطلب عطا کرنا ہے، دینا ہے، کیونکہ بخل یہاں پہ بتا رہا ہے کہ دونوں آپس میں ریلیٹ کر رہے ہیں، سخاوت اور بخیلی۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور جس نے بخل کیا، کنجوسی کی، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا، وَاسْتَغْنَىٰ، اور بے نیازی اختیار کی کہ مجھے کیا اس بات سے، لاپرواہی، بے پرواہی اختیار کی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور آخرت کے انجام کو جھٹلایا اس نے، یعنی گویا یہ عمل جو ہے اس کا جھٹلا رہا ہے، اس کی بخیلی اور اس کی لاپرواہی جو ہے وہ جھٹلا رہی ہے کہ آخرت نہیں آئے گی۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم تنگی کی طرف جانا اس کا آسان کر دیں گے۔ یہ آسان کیا ہے کہ ہم ڈھیل دے دیں گے، اس کو مہلت دے دیں گے۔ اللہ پھر ہاتھ نہیں پکڑتا، یعنی ایک چور چوری کرنے کے لیے گھر سے نکلتا، اللہ اس کو ہاتھ نہیں پکڑتا، اب یہ اس کو اللہ نے ڈھیل دے دی۔ یہ ہے اس کی آسانی کہ اس کو گناہ کرنے کی بھی آسانی مل گئی۔ جو دنیا کے اندر تو آزمائش ہے نا، دنیا کے اندر اللہ نیکی کی بھی اور گناہ کی بھی دونوں کے راستے کھلے ہیں، اور اللہ کسی کا بھی ہاتھ نہیں پکڑے گا، نہ نیکی کرنے والے کو مجبور کرے گا تو نیکی کر، اور نہ گناہ کرنے والے کو اللہ کرے گا کہ مجبور کرے گا کہ تو گناہ کر یا نہ کر، ہر انسان اپنی مرضی سے کرے گا۔ تو اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو تنگی کی طرف، وہ تنگی کیا ہے؟ جہنم ہے، اس تنگی کی طرف جانا بھی ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اور کیا کام آئے گا اس کا مال جب وہ گڑھے کے اندر دھکیلا جائے گا۔ وما یغنی، یعنی جو ساری عمر سین کے رکھا، جو اس نے کمایا، جو خرچ نہ کیا، وما یغنی، کیا اس کے کام آیا، عنہ مالہ اذا تردی، جب وہ دھکیلا جائے گا، پھینکا جائے گا گڑھے کے اندر۔ تو یہ سورہ اللیل کی جو پہلی آیات ہیں، آدھی سورہ ہم نے آج پڑھ لی ہے، تو آدھی سورہ کا پیغام یہی ہے کہ دنیا جس طرح باقی چیزیں اس دنیا کے اندر جوڑا ہے، اس طرح دنیا کا جوڑا آخرت ہے، اور جب آخرت اس کا جوڑا ہے تو اس کا پھر جو قانون ہے وہ برپا ہو کر رہے گا۔ جو اللہ دن اور رات کو بنا سکتا ہے، مرد اور عورت کو بنا سکتا ہے، اس اللہ کے لیے آخرت کا قانون برپا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو وہاں پہ پھر لازمی تقاضا ہے اس دنیا کا کہ وہاں پہ نیکوکاروں کو جزا ملے اور بروں کو سزا ملے، اور اللہ جو ہے نیکوکاروں کے لیے نیکی پہ چلنا آسان فرما دیتا ہے، توفیق عطا فرما دیتا ہے، بشرطے کہ بندہ چلنے والا ہو۔
بشرطے کہ بندہ قدم بڑھانے والا ہو. ایک قدم وہ بڑھائے گا، دوسرا قدم اللہ آسان کر دے گا. وہ چل کے جائے گا، اللہ اس کے طرف دوڑ کے آئے گا. تو اللہ وہ ایک ہاتھ چلے گا، اللہ 10 ہاتھ چلے گا. تو یہ اللہ کا قانون ہے. اور جو گناہ کی طرف چلے گا اللہ اس کو بھی مہلت دے دے گا، اس کو بھی ڈھیل دے دے گا، اس کو بھی پکڑے گا نہیں. اور اس کا انجام جو ہے اسرا ہے، یعنی جہنم ہے، اور دوسرے کا انجام یسرا ہے یعنی نیکی ہے. تو اللہ پاک ہم اس کی توفیق نصیب فرمائے.